الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. سورہ الفتح 26واں پارہ اور آیت نمبر 18. گزشتہ جمعہ پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. جو گزشتہ دن ان کی شہادت کا دن تھا، ویسے تو کسی کی شہادت کے یا کسی کی وفات کے دن منانا شریعت کے اندر جائز نہیں، لیکن بطور آگہی کے، بطور اطلاع کے یا دہانی کے ان کا ذکر کرنا صرف اس لیے کہ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ عثمان کہ جس نے اپنا سارا مال اللہ رب العزت کی راہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کیا، کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر صرف ایک نہیں بلکہ 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف دوسری مدینہ کی طرف. وہ عثمان جو تقریباً ہر جنگ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ عثمان حیات کے اندر جن کا ایک نام روز روشن کی طرح واضح ہے، کہ جنہوں نے پورے مدینہ کے اندر کنویں خرید کر لوگوں کے لیے پانی کے بندوبست کیے، وہ عثمان خود بے دردی کے ساتھ شہادت نوش فرماتے ہیں، اور شدت کی پیاس کئی روز تک ان کا پانی بند کیا گیا. تو اس حوالے سے میں عرض یہاں پر کر رہا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں، پچھلے جمعہ پر تشریح کی تھی کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور عمرہ کی غرض سے آپ نکلے، لیکن وہاں پر کفار نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر، پیغام رساں بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور صحابہ حدیبیہ کے مقام پر، امام الانبیاء بھی حدیبیہ کے مقام پر، اور پیارے عثمان مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، چونکہ ان کی رشتہ داری تھی، انہوں نے حضرت عثمان کی بڑی عزت بھی کی، آؤ بھگت بھی کی، آپ کو بڑے پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ رکھا اور کہا کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہو، آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن امام الانبیاء کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو وہاں پر پیارے عثمان نے محبت رسول میں آ کر، اطاعت رسول میں آ کر فرمایا تھا کہ جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے تو اس وقت تک میں عثمان اس طواف کو عبادت بھی نہیں سمجھتا. آج تو ہم لوگ اپنی طرف سے عبادتیں طرح طرح کے کام نکالتے ہیں. تو صحابہ کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ طواف کام بھی ٹھیک ہے، کام بھی اچھا ہے، آئے بھی اسی غرض سے ہے، لیکن جب تک امام الانبیاء طواف اور عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کام کروں. آج تو امام الانبیاء نے صلاۃ و سلام کا نہ حکم دیا، نہ آپ نے پڑھی، اور نہ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھو، لیکن سارے بڑے شوق سے پڑھتے. آپ نے کل خانیہ 40 میں برسیاں
جمعرات 11ویں 12ویں یہ کام نہیں کیے، ہم لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے پیارے عثمان نے جب تک امام الانبیاء طواف نہ کریں وہ طواف کے بھی منکر بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے طواف نہیں کیا۔ اسی دوران مشہور ہو جاتا ہے قد قتل عثمان، کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ امام الانبیاء کی پھر محبت دیکھی اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور سارے صحابہ امام الانبیاء کے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک وہ پیش کیا اور کہا کہ میرے صحابہ آؤ میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس تیر و تلوار نہیں، اگرچہ ہمارے پاس آلات جنگ نہیں، اگرچہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، لڑنے کے لیے کوئی بھی سامان نہیں، کیونکہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، اپنے وجود کے قیمتی کپڑے بھی اتار کر 2 کفن کی چادریں پہن کر آئے، لیکن ہمارے عثمان کو، ہمارے قاسم کو انہوں نے شہید کیا، جب تک ہم ان کے خون کا بدلہ لے لیں یہاں سے واپس نہیں جائیں۔ امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور 1400 صحابہ نے امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت آج کل والی بیعت نہیں پیروں والی، بلکہ یہ بیعت علی الموت ہے کہ مر جائیں گے، اپنی جانیں یہاں پر ہم نچھاور کر دیں گے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرا دیں گے، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیں گے، لیکن جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے یہاں سے ہم زندہ واپس نہیں جائیں گے، ان کا بدلہ لے کر ہی واپس جائیں گے۔ اب امام الانبیاء نے بیعت کی، سارے صحابہ نے امام الانبیاء کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ ہم نے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہ بیعت کیوں؟ ایک تو یہاں پر یہ مسئلہ کہ حضرت عثمان کی محبت کی وجہ سے امام الانبیاء نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی ہمدردی اور مودت تھی، اس کا اظہار تھا۔ دوسرا یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ، اگر امام الانبیاء کو غیب کا پتہ ہوتا، امام الانبیاء ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتے، تو آپ کہتے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، بیعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پریشانی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا عثمان مکہ کے اندر زندہ موجود ہے۔ جب عثمان زندہ ہو تو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، جب عثمان زندہ ہو تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام الانبیاء کو غیب کا پتہ ہوا۔ آج تو کہتے ہیں کہ پیر عالم الغیب ہے، پیر کی بلیاں بھی عالم الغیب ہے، اور احمد رضا خان بریلوی انہوں نے لکھا کہ پیر کا کھوتا یقال لہو ڈنکی، گدھا شریف گدھا بھی عالم الغیب۔ میرے بھائیوں آج یہ سبق پڑھایا گیا امت کو کہ پیر کی بلیوں کو پتہ چلتا ہے، اتنی مرتبہ میاؤں کرو تو اتنے مہمان آتے۔ کہتے ایک مرتبہ بلی نے 4 مرتبہ میاؤں کی اور مہمان 5 آ گئے۔ کسی نے کہا پیر صاحب آپ کی بلی تو غیب جانتی ہے، جتنی مرتبہ بھونکتی ہے اتنے مہمان آتے ہیں، آج تو یہ 4 مرتبہ بھونکی اور مہمان 5 آ گئے۔ تو پیر نے کہا وہ 5واں مہمان وہاں بھی ہو، 5واں مہمان وہاں بھی ہوگا، اس لیے اس کی جگہ پر نہیں بولی۔ یہ امت کو کیا سبق پڑھایا کہ پیر کی بلیاں عالم الغیب ہے، گدھا عالم الغیب ہے، پیروں کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ مادہ کے رحم میں جو نطفہ گرتا ہے پیر کو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور پیر ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اسی احمد رضا خان بریلوی نے لکھا اپنی ملفوظات کے اندر کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھی، اور پیر صاحب نے کہا جب آپ اپنی ایک بیوی سے ایزی روڈ کرتے ہو، اس کے ساتھ شباشی کرتے ہو، تو دوسری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے، یوں نہ کیوں؟ اس نے کہا پیر صاحب نہیں، وہ سوئی ہوتی ہے دوسری۔ میں ایک کے ساتھ جب اپنا تعلق یا ازدواج قائم کرتا ہوں، اس نے کہا نہیں، وہ پیر صاحب کی اب ضد لگ گئی، پیر نے کہا وہ جاگتی ہے، اس نے کہا جی نہیں سوئی ہوتی۔ پھر پیر صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی اور پلنگ بھی خالی ہوتا ہے، کوئی چارپائی خالی ہوتی ہے؟ اس مرید نے کہا ہاں پیر صاحب ہمارے گھر کے کونے میں ایک
چارپائی مزید وہ خالی پڑی ہوتی ہے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ادھر تم ہوتے ہو، اس خالی چارپائی پر میں ہوتا ہوں۔ پھر آگے نتیجہ بھی نکالا، غلطی ہو جاتی ہے علماء سے، آگے نتیجہ نکالا احمد رضا خان بریلوی نے کہ پیر اپنے مرید کے ساتھ ہر آن موجود ہوتا ہے۔ پیر اپنے مرید کے ساتھ ہر آن موجود ہوتا ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ شباشی کرے تب بھی مرید اس کے ساتھ ہے، وہ نماز پڑھے تب بھی پیر اس کے ساتھ ہے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، حتیٰ کہ واش روم میں ہو تب بھی پیر وہاں پر لائیو دیکھتا ہے۔ پیر ہر وقت اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ امت کو انہوں نے درس دیا۔ ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پیر وہ امام الانبیاء، اور دنیا کا سب سے بڑا مرید، دنیا کے سب سے قیمتی مریدین میں سے وہ مرید وہ حضرت عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان جیسا مرید کوئی نہیں، امام الانبیاء جیسا پیر کوئی نہیں۔ اگر پیر اپنے مرید کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے تو امام الانبیاء بھی تو کم از کم حضرت عثمان کے ساتھ ہوتے۔ امام الانبیاء کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرا عثمان مکہ میں زندہ ہے، یہاں پر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی شہادت کی خبر، اس کی قتل کی خبر بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ امام الانبیاء کبھی صحابہ سے بیعت نہ لیتے، امام الانبیاء کبھی ان کے قصاص کے طور پر، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، شہادت کا انتقام لینے کے لیے آپ خود بھی پریشان نہ ہوتے، صحابہ بھی بیعت نہ کرتے، تو معلوم ہوا یہ ساری گپ شپ ہے کہ پیر اپنے مرید کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پیر کی بلیاں عالم الغیب ہے، کوا عالم الغیب ہے، یا ملفوظات میں جو لکھا پیر کا گدھا عالم الغیب ہے، یہ سب کے سب گپ شپ ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ، اور ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں، ہر وقت ہر جگہ۔ مثلا حاضر ناظر، حاضر کا معنی ہے موجود، ہم کہتے ہیں حاضرین کرام، حاضر کا معنی موجود، اور ناظر یہ نظر سے ہے، ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ اب حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی دیکھنے والا، جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ امام الانبیاء بھی حاضر ناظر ہے، یا ہمارے پیر اور فقیر بھی، ہمارے غوث قطب ابدال بھی، ہمارے اوتاد اور فلاں درجے پر پہنچے ہوئے بزرگ بھی، یہ بھی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، تو یہ صریح کفر ہے اور قرآن کے خلاف۔ اس مسئلے پر ان سے ذرا یہی پوچھ لو کسی مولوی سے، حاضر ناظر والے پر مناظروں کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ جب یہ معنی کرے تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ اب آپ فرمائیے کہ یہاں پر امام الانبیاء حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ اب ہم یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی تقریر شروع ہے، اگر اللہ کے نبی یہاں پر حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں تو جتنے یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب کیا بنیں گے؟ یہ وہ صحابی بن جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی زیارت کرے۔ ہم نے کہا یہ تعریف غلط ہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایمان ثم مات علیہ، جو آدمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لقا ہو، اس نے اگرچہ امام الانبیاء کو نہیں دیکھا، امام الانبیاء نے اس کو دیکھ لیا، تب بھی وہ صحابی ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ عبس وتولی، وہ صحابی، اب وہ بالکل نابینا تھے تو وہ صحابی کس طرح بن گئے؟ انہوں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نابینا تھے۔ ہم کہتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا اور بندے کے اندر ایمان تھا، حیات دنیاویہ تھی، تو وہ کیا بن جائے گا؟ صحابی۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں جو قبر پر جاؤ روضہ رسول پر، آپ اندر سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور حیات بھی دنیاویہ ہے۔ اگر آپ کی بھی حیات دنیاویہ، امام الانبیاء کی بھی حیات دنیاویہ، پھر قبر پر جانے والا اللہ کے نبی اگر اندر سے دیکھیں، جس طرح رسالہ وفاق المدارس میں لکھا، جس طرح دیگر ان کے بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء دیکھ رہے ہو کہ ارے یہ میرا امتی، اس نے تو داڑھی مڈا رکھی،
آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کپڑے پہن کر آیا، کون آیا، کہاں سے آیا۔ اگر اللہ کے نبی اندر سے دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، یا یہاں پر آپ حاضر ناظر ہو، ہر چیز کو دیکھتے ہو اور موجود ہو، تو قبر پر جانے والا بھی حاجی نہیں بنے گا، صحابی بنے گا۔ یہاں پر یہ دیوبندی بھی فیل ہے ہمارے سندھ والے، اور یہاں پر یہ دوسرے ان کے بھائی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہی بیٹھے ہو تو دیکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قبر پر جاؤ تب اللہ کے نبی دیکھیں گے بھی، تمہاری سنیں گے بھی۔ اور انہوں نے کہا جدید دور ہے، تبدیلی اور ترقی کا دور ہے، آپ یہیں ہرنولی میں بیٹھے رہو، اللہ کے نبی تمہاری ہر محفل میں موجود بھی ہے اور تمہیں دیکھتے بھی ہیں۔ ہم دونوں طبقوں سے کہتے ہیں اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، تم دونوں یا صحابی ہونے کا دعویٰ کرو یا کہو کہ ہمارا تعلق ابو جہل کے ساتھ۔ اب ابو جہل زندہ ہے، اللہ کے نبی کی محفل میں ہے، اللہ کے نبی نے ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل نے امام الانبیاء کو دیکھا، ابو جہل صحابی کیوں نہیں بنا؟ ابو جہل صحابی نہیں بنا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے وہ صحابی بن گیا، حضرت بلال آیا وہ صحابی بن گیا، حضرت خبیب آیا وہ صحابی بن گیا، حضرت صدیق و عمر آئے صحابی بن گئے، عثمان و علی آئے وہ صحابی بن گئے، لیکن ابو جہل صحابی نہیں بنا کیونکہ اندر ایمان نہیں۔ جس کے اندر ایمان نہ ہو وہاں پر امام الانبیاء کی زیارت بھی ہو جائے، آپ سے نکاح بھی ہو جائے، آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے، پھر بھی وہ صحابی نہیں بنتا۔ اور جس کے اندر ایمان ہو وہ اللہ کے نبی کو نہ بھی دیکھے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ان دونوں اب طبقوں سے آپ پوچھے گا کہ آپ صحابی کیوں نہیں بنتے، دو میں سے ایک وجہ تو ہوگی، یا ایمان سے خالی ہو وہ صحابی نہیں بنتا، یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں یہاں پر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں بلکہ حاضر ناظر ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو امام الانبیاء نے یہ جو بیعت کی، بیعت رضوان، جس کو اللہ رب العزت نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں اللہ ان مومنوں سے، معلوم ہوا صحابہ یہ سب کے سب مومن ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو باہر سے بھی پاک ہو اندر سے بھی پاک، جو آدمی اندر سے بھی ایماندار ہو، اور پکا مومن صرف ظاہری نہیں کہ اوپر سے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر دیا، زکات دے دی، یہ تو اسلام ہوتا ہے۔ اور ایمان اسے کہتے ہیں جو آدمی اندر سے مان لے۔ بعض اوقات نماز کو منافق بھی پڑھ لیتا ہے، بعض اوقات روزہ کو منافق بھی رکھ لیتا ہے، بعض اوقات زکات کو منافق بھی دے دیتا ہے، حج بھی منافق کر لیتا ہے، لیکن ایمان اسے کہتے ہیں جو اندر سے بھی مانتا ہو، باہر سے بھی مانتا ہو۔ اب قرآن کہتے ہیں میرے نبی کے سارے صحابہ رضی اللہ عن المومنین، پہلے نمبر پر یہ مومن ہے، اور مومن بھی وہ ہے کہ اللہ ان سے دل سے راضی ہے، اللہ ان پر راضی ہے۔ اب جن پر اللہ راضی ہو، آج کا کوئی بھنگ پینے والا ناراض ہو تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ جس عائشہ پر اللہ راضی ہو، آج کا اگر کوئی چرس پینے والا ناراض ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ جس صدیق پر اللہ راضی ہو، اس پر بھونکنے والا کتا اگر ناراض ہو تو ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ جس عمر پر اللہ راضی ہو، اس عمر پر تبرہ کرنے والا کوئی رافضی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ جس عثمان سے اللہ راضی ہو، جس علی سے اللہ راضی ہو، ان پر تبرہ کرنے والے خارجی، مرتد اور کافر اگر بھوکتے رہے تو بھوکتے رہے، ہم کہتے ہیں اللہ جن سے راضی ہے تو بس اس سے سارے جان راضی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بھی پکے مومن، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت یہ تھی کہ اگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے تب واپس جائیں گے، ورنہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہاں سے حضرت عثمان کی ایک تو سیرت، کردار اور محبت رسول کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ عثمان اتنا پیارا تو تھا کہ جس کو امام الانبیاء کا صرف صحابی نہیں، صرف آپ کا کاتب نہیں، صرف حافظ قرآن اور قاری القرآن نہیں، بلکہ یہ داماد ہے امام الانبیاء۔ آج کسی کا ایک داماد ہو، بندہ اسے محبت کرتا ہے،
بے شک وہ تمہاری بیٹی پر ظلم بھی کرے، پھر بھی بندہ اوپر سے پیار کرتا ہے کہ یار میری بیٹی پر ظلم ہو۔ لیکن جس پر اللہ راضی، جس پر امام الانبیاء دل سے راضی کہ حضرت عثمان کی بیوی فوت ہوتی ہے، امام الانبیاء نے جب عثمان کو مغموم دیکھا، آپ نے اپنی دوسری رشتے جگر کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا، اور دوسری بیٹی اسی کو دی جاتی ہے کہ جس سے آدمی اپنے داماد سے خوش ہو۔ آج کسی کو بچی دو اور وہ اتنا ظلم کرے، اتنا اس کو خوش نہ رکھے، تو اگر خدا نہ خواستہ بچی مر جائے، بندہ دوسری بیٹی دینے کا سوچتا بھی نہیں۔ اگر وہ مانگے بھی صحیح تو آپ ہاتھ باندھتے ہو کہ یار ایک نیتی بس وہی کافی۔ اس پر جو آپ نے ظلم کیے، امام الانبیاء نے دوسری اپنی رخت جگر بھی حضرت عثمان کو پیش کی، تو یہ عثمان اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بیٹھے۔ ایک تو مسئلہ علم غیب والا حل ہوا، دوسرا حاضر ناظر والا، اور تیسرا یہ جو ہماری دیوبند کی سیم 2 یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے درود پڑھو تو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اگر وہاں جا کر پڑھو آپ خود سنتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ روایت من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، بالکل محمد ابن مروان سدی صغیر کی گپ شپ ہے، امام الانبیاء کی بالکل حدیث نہیں۔ اس لیے علامہ ابن عبد الہادی الصارم الملکی میں 7ویں صدی کا بندہ، ابھی تک دیوبند بھی نہیں بنا، ابھی تک بریلی بھی نہیں بنی، وہ علامہ ابن عبد الہادی لکھتے ہیں کہ یہ روایت لم یحدث بھی ابو ہریرہ ولا ابو صالح و محمد بن مروان متهم بالکذب والوضع، کہ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان نہیں کیا۔ مولوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو بیان کرنے والا محمد ابن مروان سدی صغیر پکا رافضی تھا، صحابہ پر تبرہ کرنے والا تھا، یہ اس کی روایت ہے۔ اور یہی چیز تذکرۃ الموضوعات کے اندر علامہ طاہر الفطری نے، یہ بھی دیوبند اور بریلوی بننے سے پہلے کا محدث ہے، اس نے بھی لکھا کہ فی سدی صغیر کذاب، اس کو بیان کرنے والا کہ یہاں سے درود فرشتے لے کر جاتے ہیں، وہاں سے میں خود سنتا ہوں، اس کو بیان کرنے والا سدی صغیر پکا رافضی اور بے ایمان تھا، اور کذاب بہت جھوٹا۔ ایک ہوتا ہے کاذب جھوٹ بولنے والا، ایک ہوتا ہے کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، مبالغہ کا صیغہ۔ اور اسی کو بے شمار محدثین نے، بے شمار بڑے بڑے پڑھے لکھے جو حضرات تھے پرانے، ان سب نے لکھا کہ یہ محمد ابن مروان قابل حجت۔ اگر ان کی نہیں مانتے، آج کے ان کے اپنے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی والے، ان کی کتاب علوم القرآن صفحہ نمبر 488 کتاب ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے وہاں پر محدثین کا راویوں کے حالات لکھے۔ ان میں جب محمد ابن مروان کا نمبر آیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ محمد ابن مروان کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق، سب کا اتفاق ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ بندہ جھوٹا اور فراڈی ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں تقی عثمانی صاحب۔ اب اسی کی روایت بیان کرتے ہیں، وہی بیان کر کر پھر امت کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا اور میرا یہاں سے درود پہنچ جاتا ہے تو حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان نے نماز پڑھی یا نہیں؟ 3 دن نماز پڑھی ہوگی نا، یا بے نماز رہے نعوذ باللہ؟ حضرت عثمان نے 3 دن نماز پڑھی، اور امام الانبیاء حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان مکہ کے اندر درمیان میں فاصلہ تقریباً 6 کلومیٹر، 5-6 میل کا فاصلہ ہے۔ اب تھوڑا سا فاصلہ، حضرت عثمان نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ حضرت اگر دور سے فرشتے لے کر جاتے ہیں، حضرت عثمان کا درود کیوں نہیں لے کر گئے؟ سوال ہے یہ۔ حضرت عثمان نے نماز بھی پڑھی، نماز میں السلام علیکہ سلام پڑھا، اللہم صلی علی محمد درود پڑھا۔ اگر ان کا 5-6 کلومیٹروں کے فاصلے میں فرشتے درود لے کر نہیں گئے تو ہمارا ہردونی سے کس طرح لے کر جاتے ہیں؟ یہ تو ان کا حل کرے نا کوئی، ہمیں سمجھائے۔ تو
اس لیے ہم کہتے ہیں درود پڑھو، اور سب سے بہترین عبادت وہ درود پڑھو۔ نفلی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت ہے امام الانبیاء پر درود پڑھو۔ ہم تو کہتے ہیں دن میں سب سے زیادہ تسبیح وہ یہی تسبیح ہے اللہم صلی علی محمد، اس سے بہتر کوئی تسبیح نہیں جو امام الانبیاء نے فرمائی۔ بس وہ باقی جو لوگ اپنی طرف سے ذکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے مراقبے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے ذکروں کو چھوڑ دو، ساری اذکار کو چھوڑ دو، سب سے بہتر ذکر ہے درود شریف کی تسبیح۔ درود پڑھو، درود کی پوری تسبیح پڑھو، اور یہ درود کی تسبیح یہ علاج غم بھی ہو۔ یہ درود کی تسبیح پڑھو گے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، گھر میں برکت بھی ہوگی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ درود ایک عبادت ہے، اور درود اللہ سے مانگی جانے والی دعا ہے، اور دعاؤں کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنی شان کے مطابق، امام الانبیاء کی شان کے مطابق آپ پر رحمتیں نازل فرماؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ دینے والی ذات اللہ کی، دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات امام الانبیاء کی ہو، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ان رحمتوں کو گن نہیں سکتا، دنیا کا کوئی کمپیوٹر ان رحمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی انہیں اکاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اتنی اللہ کی رحمتیں، برکتیں امام الانبیاء پر نازل ہوتی ہیں کہ ان کو یا اللہ جانتا ہے یا امام الانبیاء پر نازل ہوتی ہیں۔ بس درمیان میں کسی کو نیکیوں کا پتہ بھی نہیں کہ کتنی رحمت۔ درود پڑھو، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ واضح ہو گیا، امام الانبیاء نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی، ادھر زندہ حضرت عثمان مکہ میں موجود ہے، درمیان میں جو منافقین نے افواہ پھیلائی تھی حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور امام الانبیاء نے بیعت لی۔ یہ واقعہ قرآن سورۃ الفتح آیت نمبر 18 26واں پارہ، مانا بے شک جس مرضی عالم کا اپنے گھروں میں دے۔ امام الانبیاء نے بیعت لی، 26واں پارہ سورۃ الفتح اور آیت نمبر 18، 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ اگر امام الانبیاء پر درود پہنچتا تو 3 دن نماز میں، اور 5 نمازیں ہیں، پھر سنتے بھی ہیں، پھر نوافل بھی ہیں، اور حضرت عثمان پڑھتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ تو معلوم ہوا عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور درود پڑھو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن درود کو سننے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ